زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کا آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین بحسن خوبی اس مہینے کی تکمیل فرمائے، اور سب کو اللہ رب العالمین روزے رکھنے کی، قیام کرنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یا کسی بھی عمل کے بہترین رزلٹ کے لیے، بہترین نتیجے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز حسن نیت، نیت کا درست ہونا۔ جب تک نیت کی درستگی نہیں ہوگی، جب تک نیت میں خلوص نہیں ہوگا، عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل بڑے سے بڑا ہو جائے، عمل کتنا ہی زیادہ ہو، لیکن اگر حسن نیت نہیں ہے، خلوص نیت نہیں ہے، خلوص نیت کا مطلب یعنی عمل کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا، اجر و ثواب کی امید کے لیے کرنا، تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی کسی بھی عمل کا بدلہ نہیں ملتا۔ حسن نیت، خلوص نیت، اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر انسان کی نیت میں خلوص نہ ہو تو وہ بڑے سے بڑا کام کرتا ہے، بڑے سے بڑے اعمال، اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کر دے، نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان پڑ جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، دنوں رات قرآن مجید کی تلاوت کرے، دنوں رات فرائض کے علاوہ نفلی عبادت پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، اس قدر پریشانیاں اٹھائے، لیکن اگر اس کی نیت میں خلوص نہیں ہے تو ان اعمال کا اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان اعمال کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر انسان کی نیت درست ہو اور کسی عذر کی بنا پر وہ عمل نہ کر سکا تو اللہ رب العالمین تب بھی اس کو اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے خلوص نیت کی اہمیت، یہ ہے حسن نیت کی اہمیت۔ ایک شخص نے گھر پر وضو کیا اور چلا مسجد میں کہ میں نماز پڑھوں گا جماعت کے ساتھ، لیکن جب وہ مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی، لیکن اس کی نیت خالص تھی، اس کا ارادہ بالکل خالص تھا کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ نماز ہو چکی، اب یہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کس قدر اہمیت ہے نیت کے خالص ہونے کی، نیت کے پیور ہونے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اعلان جنگ ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو نکلنے کا حکم دیتے ہیں جنگ تبوک۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلنے کا حکم دیتے ہیں، صحابہ اکرام نکلتے ہیں، منافقین جھوٹ بول کر اللہ کے نبی سے رخصت لے لیتے ہیں، لیکن چند سچے مسلمان ایسے تھے کہ جن کے پاس واقعی عذر تھا، ان کا ارادہ پورا تھا نکلنے کا، ان کی نیت میں خلوص تھا، لیکن وہ خاص سچے عذر کی وجہ سے نہ نکل سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم نے جس وادی کو بھی عبور کیا ہے اور تم نے جتنا بھی سفر طے کیا ہے، جتنا راستہ تم نے طے کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں ہیں، وہ تمہارے اس اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ حبسہم المرض، ان کو بیماری نے روک لیا ہے، یعنی تمہارے اجر میں کمی نہیں، لیکن وہ مدینے میں بیٹھے ہیں، ان کا عذر بالکل ٹھیک ہے، وہ واقعی بیمار اور مریض ہے، اگر بیمار نہ ہوتے تو وہ بھی آج تمہارے ساتھ ہوتے، تو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے تمہارے ان تمام اجروں میں شریک ہیں۔ بستر پر بیٹھے بیٹھے اللہ رب العالمین پورا اجر عطا فرما رہا ہے۔ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ نیت ٹھیک ہے، نیت درست ہے، نیت سیدھی ہے، نیت ثابت ہے، نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ان کو مدینے میں بیٹھے رہنے کے باوجود اجر عطا فرما رہا ہے۔ باقی صحابہ محنت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، سفر کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، تمام چیزیں، لیکن ان کو جتنا اجر مل رہا ہے اتنا اجر ان کو بھی مل رہا ہے جو مدینے میں رہ گئے ہیں کسی خاص عذر کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، نیت کی اس قدر اہمیت ہے۔ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شروع ہی میں اپنی نیتوں کو ہم پاک و صاف کر لیں، نیتوں کو بالکل صحیح کر لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی ابتدا جو کی وہ کی اس حدیث سے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، لہذا کوئی شخص اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کرنے میں اگر اس کی نیت کسی خاتون سے نکاح کی ہے یا اس طریقے سے کسی اور دنیاوی مقصد کو وہ لے کر چلا ہے تو اس کو وہی چیز حاصل ہوگی، اور اگر کسی نے ہجرت محض اللہ کی رضا کی خاطر کی ہے، اپنے دین کو بچانے کی خاطر کی ہے، تو پھر اس کو اسی چیز کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو امام بخاری نے پہلی حدیث، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے روئے زمین پر؟ صحیح البخاری۔ اور امام بخاری کے تعلق سے بعض لوگ تعصب میں یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس فقہ نہیں تھی۔ فقہ کا مطلب یعنی وہ محدث تھے، فقیہ نہیں تھے، محدث تھے، فقیہ نہیں تھے، لہذا بخاری میں حدیثیں ہیں، لیکن ہمیں عمل کس چیز پر کرنا ہے یہ ہمیں فقیہ صاحب بتائیں گے، یہ ہمیں امام صاحب بتائیں گے۔ یہ ان کا تعصب ہے، کیونکہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مسلک کی بہت ساری چیزیں احادیث سے ٹکراتی ہیں، اور نہ صرف دیگر کتابوں کی حدیثوں سے بلکہ بخاری میں جو حدیثیں موجود ہیں اس سے ٹکراتی ہیں، ان کے مسلک کی چیزیں اس سے ٹکراتی ہیں، لہذا جب حدیثوں پر تولا جائے اور بالخصوص اصح الکتاب پر تول لیا جائے، بخاری و مسلم کو سامنے رکھ کر ہی اگر ان کے مسلک کا فرقے کا جائزہ لیا جائے تو یہ کھوکھلا نظر آتا ہے کہ یار حدیث میں کیا ہے یہ کیا عمل کر رہے ہیں، بخاری میں کیا ہے یہ کیا عمل کر رہے ہیں، مسلم میں کیا ہے یہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے تعصب میں کیا کہا کہ امام بخاری فقیہ نہیں تھے، محدث تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ اور امام بخاری کی فقہ جو ہے سمجھ بوجھ اگر دیکھنی ہو تو علماء اکرام نے ایک جملہ کہا کہ امام فقہ البخاری فی تراجمہ،
امام بخاری کی فقہ جو ہے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ وہ کتنے بڑے فقیہ تھے، تو انہوں نے جو بخاری میں چیپٹر مانے ہیں، انہوں نے جو بخاری شریف میں ابواب قائم کیے ہیں، اس کو دیکھیے، اس سے آپ کو امام بخاری کی فقہ کا، ان کی علمی شخصیت کا اندازہ ہوگا کہ امام بخاری نے جب کوئی باب باندھا ہے تو وہ یوں ہی قائم نہیں کر دیا، اس کے پیچھے امام بخاری کی بہت بڑی سوچ تھی، اس کے پیچھے امام بخاری کا علمی رتبہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ باب، ایک تو بابوں کی ترتیب، ابواب کی ترتیب، اور پھر باب اور پھر حدیث لے کر آئے، ان میں کیا مطابقت ہے، ان تمام چیزوں پر اگر کوئی علمی شخص نگاہ ڈالے گا تو وہ امام بخاری کی فقہ کا قائل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، امام بخاری نے بخاری شریف ترتیب دی، 7,500 کے قریب اس میں احادیث موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے امام بخاری جو حدیث لاتے ہیں بخاری شریف میں، بخاری شریف کے مقام و مرتبے سے عوام کو واقف ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ سب سے صحیح تو قرآن مجید ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد اگر سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری نے اس بخاری شریف کی ابتدا کی سب سے پہلے کس حدیث سے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی خلوص کے تعلق سے حدیث لائے۔ اور بخاری کے سب سے آخر میں جو حدیث لائے وہ حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کو یاد کرنا، دہرانا، پڑھنا آسان ہے، اور ترازو میں اللہ کے یہاں جب وزن ہوگا تو وہ بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب امام بخاری کی فقہ دیکھیے، امام بخاری کا علم رتبہ دیکھیے کہ امام بخاری سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ سب سے شروع میں اسٹارٹ جو کیا، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے بارے میں بتایا۔ سب سے آخر میں جو حدیث لائے وہ لائے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو وزن کیا جائے گا اور یہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ اور اس پر امام بخاری نے جو باب قائم کیا وہ قائم کیا کہ باب اس بیان میں کہ عمل اور نیتوں کے لیے ترازو قائم کی جائے گی، انہیں تولا جائے گا۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہو، اگر انسان کی نیت میں خلوص ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسا خفیف جملہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جملہ جیسا چھوٹا سا جملہ، یہ بھی اللہ کے یہاں بہت زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ اور نیتوں کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، عملوں کو بھی تولا جائے گا، اور اس کی نیت کو بھی، اسی سے تو وزن پتا چلے گا نا۔ اس نے جو عمل کیا ہے اگر اس کی نیت میں خلوص ہے، اگر اس کی نیت میں خلوص ہے تو سبحان اللہ کہنا بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت وزندار ہے۔ الحمدللہ بھی اللہ کے نزدیک بہت پیارا جملہ ہے۔ اللہ اکبر میں بھی وزن پیدا ہو جائے گا۔ اگر اس کی نیت خالص ہے تو اللہ اکبر کہنے میں بھی وزن پیدا ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے، نیت میں اگر ریاکاری ہے، نیت میں اگر دکھاوا ہے، نیت میں اگر کوئی اور دنیاوی مقصد ہے تو صبح سے شام تک وہ بھوکا رہ لے، تہجدیں پڑھ لے، نفلی عبادت کر لے، تراویوں میں کھڑے ہو کر قیام کرتے کرتے وہ تھک جائے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے ان عملوں کا، اس تھکاوٹ کا کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ نیت کی اس قدر اہمیت ہے کہ نیت درست ہے تو عمل میں وزن پیدا ہو جائے گا، اور نیت درست نہیں ہے تو بھاری بھرکم عمل بھی تو ہلکا ہو جائے گا۔
اس کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہ ہوگی. اور اللہ رب العالمین اس کے عملوں کو، اگر اس کے عمل سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہوں گے، سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہوں گے، اس قدر اس نے اعمال انجام دیے ہوں گے، لیکن نیت میں کھوٹ ہوگا، ہباء منثورا، اللہ ان کو ایسے دھول مٹی کی طرح اڑا دے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز عمل کا، نیت کا خالص ہونا، عمل کے ساتھ نیت کا پیور ہونا، یہ کسی بھی عمل کے اچھے رزلٹ کے لیے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی اہمیت کے لیے ضروری ہے. نمبر 2، دوسری چیز صراط مستقیم. جب انسان عمل کرے تو وہ درست طریقے پر کر رہا ہے، یہ ضروری ہے. وہ عمل کرے تو درست طریقے پر کر رہا ہے، یہ ضروری ہے. اگر اس کی منزل سیدھی نہیں ہے، بھائی اس کو جانا ہے پورب میں اور وہ گھوڑے کو دوڑا رہا ہے پچھم میں، تو کتنا ہی زیادہ دوڑا لے، کتنی ہی راتوں کا سفر طے کر لے، مہینے گزر جائیں، وہ منزل پر نہیں پہنچے گا. اگر منزل پر پہنچنا ہے تو اس کا ڈائریکشن صحیح ہونا چاہیے، اس کا ڈائریکشن درست ہونا چاہیے. تو دوسری چیز ہے صراط مستقیم، سیدھی راہ پر گامزن ہونا. اور تیسری چیز ہے پھر اس میں لگن، اس میں محنت. یہ 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی عمل کے بہتر رزلٹ کے لیے ضروری ہیں. حسن نیت، خلوص نیت، صراط مستقیم، اور اسی طریقے سے اس چیز میں لگن، محنت اور مشقت، دل و جان سے اس چیز کو کرنا. رمضان کے تعلق سے ان تینوں چیزوں پر ہمیں دھیان دینا ہے. سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں، ہم اپنی نیت کو صاف کر لیں کہ ہم روزہ سماج کے دباؤ میں نہیں رکھ رہے، ہم روزہ اپنے گھر والوں کے دباؤ میں نہیں رکھ رہے کہ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو گھر میں کھانا نہیں ملے گا. ہم روزہ اس وجہ سے نہیں رکھ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ روزے کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ رب العالمین کی رضا چاہنا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہنا. اور دوسری چیز یہ کہ روزہ درست طریقے پر ہو، ٹھیک طریقے پر ہو. اور تیسری چیز یہ کہ پھر اس روزے کے لیے ہم محنت کریں، مشقت کریں، اس کے جو شرائط ہیں، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، ان تمام چیزوں کی پابندی کی جائے. میرے بھائیوں، روزہ فرض ہے، جیسا کہ آپ بچپن سے سنتے چلے آئے کہ روزہ جو ہے فرض ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ان میں رمضان کے روزے ہیں. ایک شخص نجد سے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، اس کے بال پراگندہ تھے، وہ اللہ کے نبی سے گفتگو کر رہا تھا، ہم اس کی بات چیت بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ قریب ہو گیا تو ہم اس کی بات چیت سمجھ پائے. اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے چند چیزیں دریافت کی. تو اس نے نماز کے تعلق سے پوچھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے علاوہ؟ کہا نہیں، اس کے علاوہ اگر نفلی پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. کہا روزہ؟ کہا رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں. کہا اس کے علاوہ؟ کہا اس کے علاوہ اگر نفلی روزے رکھو گے تو یہ تمہارے لیے ایک نفلی چیز، ایک تمہارے اعمال میں ترقی کا سبب بنے گی. اسی طریقے سے زکات کے بارے میں پوچھا، ان اعمال کے بارے میں پوچھا، اور اس شخص نے پوچھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے نہ میں اس پر زیادتی کروں گا نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا، میں اتنے پر عمل ضرور کروں گا. جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افلح ان صدقہ، اگر یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، یعنی اگر اس نے ان چیزوں پر عمل کر لیا تو یہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرائض کی جو لسٹ گنائی، فرض چیزوں کی جو فہرست گنائی کہ کون کون سی چیزیں فرض ہیں، ان میں رمضان کے روزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شمار کیا. تو رمضان کے روزے جو ہیں فرض ہیں اور یہ ضروری ہیں. یہ طبیعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ مزاج کا معاملہ نہیں ہے کہ چاہیں تو رکھ لیں اور چاہیں تو نہ رکھیں، بلکہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں
کہ روزے کے امتیازات کیا ہیں، روزے کی شان کیا ہے، روزہ اس میں ہمیں کیا کیا خصوصیات نظر آتی ہیں، اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ روزے کی شان، نمبر 1، روزہ ان عملوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کے کرنے پر اجر عظیم کا اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ روزہ ان عملوں میں سے ہے کہ جن کے کرنے پر اللہ رب العالمین نے بڑے اجر کا اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورتیں دونوں کا ذکر فرمایا، اور اس کی شکایت دراصل حضرت ام سلمہ نے کی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں مردوں ہی کا ذکر ہے، جو بھی خوشخبری ہے، جو بھی عمل بتایا گیا صرف مردوں کا ذکر ہے، تو اللہ رب العالمین نے بعض آیتوں میں باقاعدہ پھر خواتین کا ذکر کیا، حالانکہ جس میں مردوں کا ذکر ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بعض آیتوں میں باقاعدہ خواتین کا ذکر کیا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے خواتین کا ذکر کیا اور فرمایا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو روزہ یہ ان عملوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کے کرنے پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، بڑی مغفرت کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 2، روزے کی دوسری شان کہ روزہ یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، بلکہ روزے کا مقصد ہی ہے کہ ایک مسلمان اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ رمضان کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، وہ دوسرے مہینوں میں اپنے اندر جو تبدیلی نہیں کر سکا ہے، وہ دوسرے مہینوں میں اپنے اندر جو انقلاب نہیں لا سکا ہے، اس مہینے میں وہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے۔ اس مہینے میں مشق کر کے، روزے رکھ کر، اس مہینے میں مشق کر کر، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر، اپنے آپ کو نمازوں کا عادی بنا کر، اپنے آپ کو مسجدوں کا عادی بنا کر، اپنے آپ کو تلاوت قرآن مجید کا عادی بنا کر، وہ اپنے آپ کو تقوی کے سانچے میں ڈھال لے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف، اور یہ کس چیز میں ہوگا؟ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر کے، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک کر۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو روزے کا مقصد اور روزے کی ایک دوسری شان یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ اگر وہ روزے کے شرائط کا خیال رکھتے ہوئے، اگر وہ روزے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے دن گزارتا ہے، اگر وہ روزے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اب رمضان کا مہینہ گزارتا ہے،
تو اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ جن گناہوں سے وہ دوسرے مہینوں میں نہیں بچ سکتا تھا، ان گناہوں میں اسے اس مہینے میں اسے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اب وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اب وہ جوا نہیں کھیلے گا، اب وہ سٹا نہیں لگائے گا، اب وہ حرام خوری نہیں کرے گا۔ تو جن گناہوں سے وہ دوسرے مہینوں میں نہیں بچ سکتا تھا، اس مہینے میں اپنے روزے کا خیال رکھتے ہوئے، رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے ان گناہوں سے وہ دستکش ہو جائے، ان گناہوں سے وہ پیچھے ہٹ جائے، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ اللہ نے مقصد ہی یہ بتایا ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ نے روزے کا مقصد ہی یہ بتایا ہے، تقوی، اور ہمارے اندر رمضان کے مہینے میں وہی چیز پیدا نہیں ہو پاتی۔ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، پورا مہینہ گزر جائے گا، اور شاید ہی کوئی ہو کہ جس کے یہاں رمضان کی وجہ سے کوئی تبدیلی آ جائے کہ مولوی صاحب میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں میں نے یہ چیز شروع کی اور اب میں ہمیشہ کے لیے نمازی بن گیا۔ ہاں، بیڑی وغیرہ کے بارے میں تو واقعات سنے جاتے ہیں کہ انسان نے رمضان کے مہینے میں بیڑی چھوڑ دی اور ایک مہینے کی اسے مشق ہو گئی، تو یہ پھر ایسی چھوٹی کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ یہ فائدہ تو دیکھا گیا ہے۔ اللہ کرے رمضان کے جتنے فوائد ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے ہی اس لیے کہ ہم اس میں اپنی اصلاح کریں، ہم اس میں اپنے اندر تقوی پیدا کریں، ہم اس میں گناہوں سے بچنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں۔ دوسرے مہینوں میں بیڑی نہیں چھٹتی تھی، سگریٹ نہیں چھٹتی تھی، اس مہینے میں عادت ڈالیں کہ اب بیڑی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اب سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ دوسرے مہینوں میں کھینی نہیں چھٹتی تھی، دل باغ نہیں چھٹتا تھا۔ کیا دل باغ نام کیا ہے؟ دل باغ، دل کو باغ باغ کر دیتا ہے، اور کرتا کیا؟ وہ کڈنی خراب کرتا ہے۔ کڈنی خراب ہوتی ہے، نشہ آور چیزوں سے کڈنی خراب ہوتی ہے، وہ چاہے دل باغ ہو، کتنا ہی اچھا نام ہو کہ یہ دل کو باغ باغ کر دیتا ہے، وہ کڈنی خراب کرتا ہے۔ دل باغ ہو، گٹکا ہو، کھینی ہو، تمباکو، چاہے وہ ڈائریکٹ کھائیں یا پان میں رکھ کے کھائیں، جس طریقے سے بھی کھایا جائے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ یہ بہترین موقع ہے کہ اس مہینے میں ہماری انگلیوں سے سگریٹ چھوٹ جائے، بیڑی چھوٹ جائے، گٹکا چھوٹ جائے، تمباکو کا پان چھوٹ جائے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا اس مہینے میں ہم چھوڑ دیں۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ہماری مشق اچھی طریقے سے ہو جائے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کے عادی بن جائیں۔ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے، اپنے روزے کا لحاظ کرتے ہوئے، دوسرے مہینوں میں مشکل تھا لیکن اس مہینے میں روزے کا احترام کرتے ہوئے روزے، اور یاد رکھیے کہ اگر یہ چیزیں ہم سے نہیں چھٹتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روزہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہا۔ اگر عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ ادھر افطار کیا اور پھل فروٹ بھی صحیح سے نہیں کھائے، ادھر جا کے بیڑی سلگا لی، اس کی ہڑک زیادہ لگی ہوئی ہے، پھل فروٹ کی اتنی ہڑک نہیں، اسے جسم کے لیے زہر سمجھ رہا ہے، اسے جسم کے لیے زہر سمجھ رہا، اور جو زہر ہے اسے جسم کے لیے امرت سمجھ رہا ہے۔ لہذا افطار ہوا تو فوراً بیڑی سلگا لی، سگریٹ سلگا لی، بلکہ گاؤں میں تو مؤذن صاحب سے کہہ دیتے ہیں ذرا کھینچ کے اذان دینا، آ رہا ہوں ذرا کلی ولی کر کے۔ اتنی لت لگی ہوئی، رات میں تمباکو کا پان کھا لوں گا، رات میں کھینی کھا لی جائے گی، گٹکا کھا لیا جائے گا۔ تو اگر رمضان کے مہینے میں بھی ان چیزوں کی عادت پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے جو برکات ہیں، روزے کی جو چیزیں ہیں، جو اس کا اثر ہونا چاہیے وہ زندگی پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا نوجوانوں، بھائیوں، ان نشاور چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جسم کے لیے، اللہ کی قسم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے وہ جسم کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہی نہیں، وہ جسم کے لیے مضر ہی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، لیکن بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں بھی رات میں کھینی بجا رہے ہوں گے، یوں کر کے تالی بجا رہے ہوں گے،
کھینی پھونک رہے ہوں گے رات میں، تمباکو کھا رہے ہوں گے پان میں، یا ویسے ڈبی میں رکھ کر وہ یہاں دبا لیا جائے گا، اور بعض لوگ تو اسے دبا کر پھر نماز میں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ان چیزوں کو ہاتھ مت لگائیے، ان چیزوں سے توبہ کر لیجئے۔ اور یہ مشکل کام نہیں ہے، واللہ العظیم یہ مشکل کام نہیں ہے، لوگوں نے چھوڑا ہے اسے، اور چھوڑنے کے بعد انہوں نے اس کا جو تجربہ کیا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں چھوڑ دیا۔ ان کے جسم میں جو انرجی انہیں پھر محسوس ہوتی ہے، ان کے جسم میں انہیں جو اچھائی محسوس ہوتی ہے، تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس گندگی کو ہم نے پہلے کیوں نہیں چھوڑ دیا، اس گندگی کو ہم نے پہلے کیوں نہیں چھوڑ دیا۔ تو رمضان کا مہینہ یہ بہترین موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کا مقصد بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لانا، اوامر کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے رک جانا۔ نہ صرف نشہ آور چیزیں بلکہ انسان باقی چیزوں سے بھی رک جائے، جھوٹ سے انسان توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ کو بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزہ رکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، پھر وہ کھانا پینا چھوڑے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ پھر اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ اگر رمضان میں بھی وہ ڈنڈی مارتا رہے، اگر رمضان میں بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتا رہے، اگر رمضان میں بھی اس کی نگاہوں کی حفاظت نہ ہو سکے، اگر رمضان میں بھی وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ سکے، اگر رمضان میں بھی وہ دھوکہ دینا نہ چھوڑ سکے، اگر رمضان میں بھی وہ غیبتیں نہ چھوڑ سکے، اگر رمضان میں بھی وہ لڑائی جھگڑا نہ چھوڑ سکے، تو پھر اس کا پورے دن بھوکا پیاسا رہنے کا میرے بھائیوں کیا فائدہ؟ اس وجہ سے رمضان کے روزے ہم نے شروع کیے ہیں، تو اللہ کرے کہ اس کے جو تقاضے ہیں اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہم پر صادق آ جائے کہ روزے یہ تم پر فرض ہی اس وجہ سے کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز کا پابند بنا لو۔ اب تک مسجدوں سے دور تھے، لیکن اب مسجدوں میں آنے والے بن جاؤ، اب نماز پڑھنے والے بن جاؤ، اور ابھی سے نیت نہ کرو کہ صرف 1 مہینے کے لیے نماز پڑھیں گے، بلکہ ابھی سے نیت یہ کرو کہ اب ہم نے شروع کی ہے تو انشاءاللہ ہم پوری زندگی اس نماز کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ یہ اسی لیے تو آیا ہے، اللہ کے یہاں کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، اللہ کے لیے رزق اور روزی کی کمی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں خزانہ کم ہو گیا ہو، لہٰذا 1 مہینے کے روزے رکھوا کر وہ بیلنس کرنا چاہتا ہو۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے یہاں بہت ہے، اللہ چاہے خوب کھلا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے روزے میں انسان کو کھانا پینا چھڑوا کر، جماع سے دور رہ کر، اور دیگر جائز چیزوں سے بھی دور رہ کر اس کو یہ مشق دلوانا اللہ کا مقصود ہے کہ حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں کو چھوڑنے کی بدرجہ اولا پریکٹس کر لو۔ جب حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام چیزوں کو چھوڑنے کی بدرجہ اولا پریکٹس کر لو، مشق کر لو، اور اگر وہی چیز ہم نہ کر سکیں تو کیا فائدہ؟ تو میرے بھائیوں، اگر پورے سال ہم مسجدوں تک نہیں آ سکے ہیں، مسجدوں میں ہمارے قدم نہ پڑے، ہم نے مسجدیں نہیں دیکھی ہیں، تو آ جاؤ، مسجدوں کے در و دیوار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مسجدوں کے در و دیوار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مسجدوں کی خالی صفیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ رب وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے بڑے شوق سے یہ مسجدیں بنائی ہیں، وہ آتے کیوں نہیں، وہ نمازیں پڑھتے کیوں نہیں؟ آؤ ان مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدوں کے ٹوٹنے پر افسوس کرنے والوں، مسجدوں کے ٹوٹنے پر دلوں کو ٹوٹا ہوا محسوس کرنے والوں، مسجدیں موجود ہیں لیکن مسجدیں ویران اور خالی ہیں، آؤ ابھی سے ان مسجدوں کو بھرنا شروع کر دو۔
اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ فرض ہی اس لیے کیا گیا ہے، رمضان کا یہ مہینہ آیا ہی اس لیے ہے تاکہ تم نمازی بن جاؤ، تاکہ تم جھوٹ سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم غیبتوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم حرام خوری سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم بیڑی سگریٹ نشہ آور چیزوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ یہ رمضان کا ایک مہینہ اسی لیے آیا ہے، اور صرف ایک مہینے کے لیے نہیں چھوڑنا، پھر آگے تک کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 3، روزے کی تیسری شان کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ ڈھال ہے اور یہ محفوظ قلعہ ہے جہنم کی آگ سے۔ یعنی سامنے دشمن ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے جس طریقے سے ایک محفوظ جگہ میں آپ ہوتے ہیں یا ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے میدان جنگ میں، اسی طریقے سے روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، محفوظ قلعہ ہے۔ لہذا روزے رکھے جائیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اللہ رب العالمین کی جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ اور کیوں دور ہو جائیں گے؟ جب ہم روزوں کے تقاضوں پر عمل کریں گے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، تبھی تو دور ہوں گے نا، ورنہ صرف بھوکے پیاسے رہ کر ہم سمجھیں کہ اللہ کی جہنم کی آگ ہمیں نہ چھوئے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے مضبوط قلعہ ہے، محفوظ قلعہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ یہ تب فرمایا کہ جبکہ آپ روزے کا احترام کریں، روزے کے جو تقاضے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، تو روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، روزہ اپنی شہوتوں پر کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی شہوتوں پر، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا روزہ بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو حکم دیا نکاح کرنے کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت نہ رکھے تو وہ روزہ رکھے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان کی جماعت، تم نکاح کرو، تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہو نکاح کی اس کو نکاح کر لینا چاہیے، یعنی نکاح میں تاخیر نہ کرے۔ ابھی تو پڑھائی ہو رہی ہے، ابھی کام پر نہیں لگا ہے، ابھی یہ سیٹل نہیں ہوا، ابھی وہ سیٹل ہوا، نہیں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی طاقت ہو تو نکاح کر لینا چاہیے۔ ہاں جس کے پاس واقعی عذر ہو، اس کی طاقت وہ نہیں رکھتا، تو پھر اس کو روزے رکھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ نکاح کی وجہ سے جو چیز حاصل ہوتی ہے کہ انسان کی شرمگاہ گناہ سے محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ روزے کی وجہ سے بھی اس کی شہوت قابو اور کنٹرول میں آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا نوجوان کو جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ جو ہے یہ شہوتوں پر کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 5، روزے کی شان یہ ہے، روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ یہ خالص ایسی عبادت ہے کہ اس جیسی کوئی اور عبادت، اس جیسی جو اس کے اندر باریکیاں ہیں، جو اس کے اندر خصوصیات ہیں، وہ چیزیں باقی عبادتوں میں نہیں پائی جاتی۔ اسی وجہ سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے جب دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں تو وہ میرے لیے نفع بخش ہو، اور دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی سب سے افضل عمل بتا دیجئے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنه لا عدل له، تمہارے اوپر روزے رکھنا لازم ہے، یعنی تم روزے رکھنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، روزے جیسی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے،
لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے. یہ روزے سے ہے یا نہیں دنیا کی کوئی طاقت پتہ نہیں لگا سکتی. لوگوں کی نگاہوں میں یہ روزہ رکھ بھی لے لیکن تنہائی میں یہ روزے دار ہے یا نہیں دنیا کی کوئی طاقت پتہ نہیں لگا سکتی. باقی پتہ لگا لیا جائے گا. آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں, آپ حج کرنے جا رہے ہیں یا نہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں, آپ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. جتنی چیزیں ہیں دنیا والوں کی نگاہوں میں, اللہ کے بندے دنیا والوں کی نگاہوں میں ہیں. اللہ کے بندے جان سکتے ہیں, اللہ کے بندے اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے کا واقعی روزہ ہے یا نہیں. یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, علیک بالصوم فإنه لا مثیل له وفي روایت علیک بالصوم فإنه لا عدل له. روزہ رکھنے کی عادت ڈالو اس لیے کہ روزے جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے, اس کی کوئی مثال موجود ہی نہیں ہے. ایسی چیز اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اللہ کرے ہم اس چیز کا درست طریقے سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. اللہ کی قسم اگر روزے کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا لیا جائے, اس کے جو تقاضے ہیں, یہ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے, جو اس کے اصول و ضوابط ہے, اس کی حفاظت کی جائے تو اس کا بڑا فائدہ حاصل ہونے والا ہے. ورنہ صرف عادتاً رکھا, رسمن رکھا کہ سحری میں جاگنا ہے, سحری کرنی ہے اور پورے دن بھوکا پیاسا رہنا ہے اور پھر رات میں کھانا افطار کر لینا ہے شام کو غروب آفتاب کے بعد. اگر ایک رسمن رکھا تو پھر اس کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے. اس کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے تقاضے ہیں کہ یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, نمازوں کی پابندی, جھوٹ سے پرہیز کرنا, غیبت سے پرہیز کرنا, فریب سے پرہیز کرنا, دھوکہ دینے سے پرہیز کرنا, گالی گفتاری سے پرہیز کرنا, چغل خوری سے پرہیز کرنا, نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا, گٹکا کھانے سے پرہیز کرنا, بیڑی سگریٹ سے پرہیز کرنا, نشے والے منجن گل جو ہوتا ہے وہ کرنے سے پرہیز کرنا. بعض لوگ گل کو بھی صحیح سمجھ, گل اس میں نشہ ہوتا ہے. ان تمام چیزوں پر اسی طریقے سے اپنے آپ کو تلاوت کا عادی بنانا, نماز کا عادی بنانا, ذکر و اذکار کا عادی بنانا. تو روزے سے یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر ان ساری چیزوں کو انسان لے کر چلے تو ایک مہینے میں ایسی مشق اس کی ہو جائے گی کہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی بہتر اسلامی اور دینی بن جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین روزے کی شان کو سمجھتے ہوئے, روزے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, روزوں کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, روزہ ضروری ہے اور روزے کے ساتھ قیام, تراویح وہ بھی انسان کو پڑھنی چاہیے. تراویح کا بھی اہتمام کیا جائے. صرف روزے کی فضیلت نہیں ہے, روزے کے ساتھ ساتھ قیام کی بھی فضیلت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر اور ثواب کی امید سے قیام کرتا ہے رمضان کا, یعنی تراویح پڑھتا ہے, تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس تعلق سے ہمارے یہاں غفلت یہ پائی جاتی ہے کہ پہلے رمضان کو, دوسرے رمضان کو, یا بہت کہہ لیجئے 5ویں 6ٹھے روزے تک مسجدیں بھری رہتی ہیں, بڑا ہی اہتمام تراویح کا کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو مسجدیں خالی ہوتی ہیں تو 5 وقت کے جو نمازی ہوتے ہیں بس وہی بچتے ہیں, بس اتنے ہی بچتے ہیں. بلکہ اب لوگ تلاش کرتے ہیں کہ بھئی کتنے دن کی تراویح ہو رہی ہے آپ کے یہاں, مسجدیں پوچھتے پھرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں مارکیٹ والے, دکان والے کہ سب سے کم وقت والی جہاں تراویح ہو رہی ہو, جہاں 3 دن میں نپٹارے ہوں, جہاں 1 ہفتے میں نپٹارے ہوں, 10 دن میں نپٹارے ہوں, وہاں تراویح پڑھ لے اور پھر اس کے بعد جان چھوٹے. میرے بھائی نہیں, پورے مہینے تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے. 5 دن پڑھ کر 3 دن پڑھ کر یہ فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے وارد ہوئی ہے, بلکہ یہ فضیلت تب حاصل ہوگی جب پورے مہینے تراویح کا اہتمام کیا جائے. تو پورے مہینے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز کی میں آپ کو وضاحت کر دوں, روزہ رکھنے کے مسائل انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے جمعوں میں, لیکن ایک مسئلہ ابھی بیان کر دوں جس کی جلدی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ عام طور سے اپنے یہاں جو رواج ہے وہ روزے کی نیت زبان سے کرنے کا رواج ہے.
تو جان لیجئے روزے کی نیت زبان سے کرنا نہیں آیا ہے، بلکہ مائکوں میں بھی کہلوایا جاتا ہے وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یعنی میں رمضان کے مہینے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ عربی کے الفاظ، یہ نیت جعلی ہے۔ کیلنڈروں میں آپ دیکھیں گے اس کے نیچے کوئی حوالہ نہیں لکھا، کوئی ریفرنس نہیں لکھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کو وہ چیز بتائیں جو خالص دین ہے، جو پیور دین ہے، اور اس چیز سے روکیں جو جعلی لوگوں میں چلی آ رہی ہیں، بھرتی فیک چیزیں لوگوں میں عام ہو گئی ہیں۔ ایک عالم کی ذمہ داری ہے، لہذا کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو کام کی بات ہمیں پتا چل گئی۔ ابھی تک ہم سحری میں اٹھ کر زبان سے کہا کرتے تھے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، آج پتا چل گیا کہ نہ یہ قرآن میں آیا، نہ یہ حدیث میں آیا، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد، نہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں روزے رکھے لیکن کبھی زبان سے نیت کی ہی نہیں۔ صحابہ اکرام نے رمضان کے روزے رکھے لیکن کبھی زبان سے نیت نہیں کی۔ نیت آپ کے دل میں ہے۔ آپ رات میں تراویح پڑھتے ہیں، آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، یہی آپ کا عمل اس چیز کو ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے۔ لہٰذا آپ سحری کھا کر جب فجر کی اذان ہو گئی آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا روزہ ہے۔ اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کل کے روزے رکھنے کی نیت کر رہا ہوں۔ اچھا، روزہ آج رکھ رہا ہے اور نیت کل والے کی ہوتی ہے۔ آج والوں نے پتا کیا نیت کی ہوگی؟ کل کی۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ، غد کا مطلب کل ہوتا ہے، کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ آج کے روزے کا کیا ہوگا بھائی؟ تو جب کوئی چیز فیک بنائی جائے گی، جب کوئی چیز جعلی بنائی جائے گی، رائج ہوگی، تو اس میں ایسی ٹیکنیکل غلطیاں ضرور ہوں گی جس سے وہ پہچان لی جائیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے روزے کی نیت زبان سے کرنا یہ کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے نیت نہ کی، نہ نماز کی، نہ روزے کی، اور نہ آپ کے صحابہ نے کی۔ لہٰذا جس چیز کو ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے اس چیز کو ہم کر کے نیکی نہیں پا سکتے، اس چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ نبی نے جتنا بتا دیا، نبی نے جتنا عمل کیا، صحابہ نے جتنا عمل کیا، اتنا ہی کرنے میں ہمارے اور آپ کے لیے عافیت ہے، اتنا ہی کرنے میں ہمارے اور آپ کے لیے نجات ہے اور نیکی کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین روزوں کو سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرما، بدعات سے دور رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما۔ رمضان کے مہینے میں مدارس سے جو ہے تعاون کے لیے لوگ آتے ہیں، مختلف مساجد میں، صرف آپ کی مسجد کا معاملہ نہیں ہے، تمام ہی مساجد میں زیادہ تر، کیونکہ مدرسوں کا جو ایک شیڈول ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ لوگ تعاون حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ جاتے ہیں اور پھر اس سے پورے سال جو ہے جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں ان پر وہ خرچ ہوتا ہے اور وہ بچے جو ہے پڑھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر کر میدان میں آتے ہیں۔ تو اسی غرض سے بلرام پور سے ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے جو احباب ہیں ان میں سے ایک صاحب کے معتبر ہیں، وہ جاننے والے ہیں، مدرسہ ہے اور اس کے ذمہ دار جو ہیں شیخ عبد الرحمان ہیں، عالم دین ہیں، وہ ناظم ہیں، تو وہ تعاون کی غرض سے آئے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کا تعاون کریں، انشاءاللہ وضو خانے کے پاس وہ کھڑے ہو جائیں گے رمضان کے مہینے میں، اس میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔